بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس 2 سال کے عرصے میں ہوا ہے، اس سب میں اس ریاست کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ کیا عمران خان کے خلاف اس کی فوج کے سپہ سالار کا اس کے خلاف سازش کر کے اس کو حکومت سے باہر نکالنا کیا سب سے بڑا جرم تھا؟ بہت بڑا جرم تھا، لیکن یہ سب سے بڑا نہیں تھا۔ کیا ارشد شریف کا قتل سب سے بڑا جرم تھا؟ وہ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا جرم تھا، لیکن سب سے بڑا نہیں تھا۔ کیا عمران ریاض کا اغوا ہونا اور اس پہ تشدد کرنا کیا سب سے بڑا جرم یہ تھا؟ کیا اس نظام کا 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروا کے اس ملک کے آئین کو پوٹوں تلے رونا، کیا اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو اپنی مرضی کے سزائیں دلوانا، یا اس کی جماعت کو تتر بتر کرنا، اس کے ورکرز کو اٹھانا، ان پہ تشدد کرنا، ان کی سے پارٹیوں کی ان سے پارٹی کی وفاداریاں تبدیل کروانا، اور ان لوگوں کو اٹھا کے ان کے بیوی بچوں کو اٹھا کے ان پہ تشدد کرنا، یہ بڑے چھوٹے جرم ہیں اس کے نظر۔ آپ کا سب سے بڑا جرم میری نظر میں یہ ہے کہ اس یوتھ سے جو تمام تر مشکلات اور پابندیوں کے باوجود اپنے گھروں سے نکلی ووٹ ڈالا ہے، یہ امید چھینی ہے کہ ان کے ووٹ سے اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ نے اس 18 سال کے بچے سے جو پہلی دفعہ اس الیکشن میں شامل ہوا، اس پروسیس میں شامل ہوا، اس کو اس پروسیس سے مایوس کر دیا۔ آپ نے جو اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، جس کو ہمارے ملک کا دستور ووٹ کہتا ہے، وہ چھین لیا۔ آپ نے اس کی آزادی چھین لی، آپ نے اس کو غلام بنا لیا۔ آپ نے اسے بتایا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ اس قوم پہ مسلط کر دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے ایک ماں سے جو 8 فروری کو صرف اس آس کے اوپر نکلی تھی کہ اس کے ووٹ اس کے بچے کے بہتر مستقبل کا تعین کرے گا، وہ امید، وہ آس توڑ دی۔ میں اس کو سب سے بڑا جرم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قوم اپنا حق چھینتی ہے، جب آپ اس کا حق اس کو نہیں دیتے، تو ملک کو بڑی تباہی سے گزرنا پڑتا۔ اور آپ سے زیادہ تو دنیا میں کوئی اس بات کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ 1971 تو آپ کے سامنے ہے، جب اس قوم نے آپ سے حق چھینا تو اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب بھی آپ سمجھ جائیں تو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ رحم کریں اس ملک پہ۔ اللہ حافظ۔